بسم الله الرحمن الرحيم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين اهدنا الصراط المستقيم صلوات خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان صراط مستقیم کے مسئلے پر گفتگو چل رہی ہے، اور بات یہاں پر ہے کہ ہم صراط مستقیم کو کیوں کر تلاش کریں، کیسے تلاش کریں، کس کے ذریعے سے تلاش کریں. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ رسول نے چلتے چلتے ہم کو اس بات کی خبر دی کہ وہ ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں. لہذا اگر ہمیں رہنمائی حاصل کرنا ہے تو ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، اور اگر ہمیں رہنمائی حاصل کرنا ہے تو ہم اہل بیت سے رہنمائی حاصل کریں. دوسری بات جو کل ہی کی مجلس میں نے آپ سے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ رسول نے یہ بھی اعلان کیا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی سی ہے، جو ان کے دامن سے متمسک ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جس نے ان کا دامن چھوڑ دیا وہ غرق و ہلاک ہو گیا. ہم نے ان حدیثوں کی روشنی میں اہل بیت طیبین و طاہرین علیہم السلام کو اپنی رہنمائی کے واسطے منتخب کیا کہ یہ وہ پاک لوگ ہیں اور یہ وہ بلند ہستیاں ہیں جو ہم کو صداقت اور سچائی کا راستہ بتائیں گی، اور جن کے دامن کی پناہ میں ہم صراط مستقیم سے دور نہ جائیں گے. یہ بات میرے خیال میں کوئی بری بات یا کوئی بیجا بات نہیں ہے. اہل بیت کو رہنما بنانا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ ہم عالم اسلام میں قابل اعتراض یا قابل نفرت تصور کیے جائیں. لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ دنیا نے ہم کو گمراہوں میں شمار کرنا شروع کیا، اور ہمارے فرقے کو فرقہ ضالہ کہا، یعنی گمراہ فرقہ، بہکا ہوا فرقہ. اور ہم سے کچھ ناراض سے ہیں عالم اسلام کے بزرگ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خطا تو معلوم ہو کہ کیا ہے، ہمارا قصور تو معلوم ہو کہ کیا ہے، ہماری غلطی تو معلوم ہو کہ کیا ہے، ہم سے کون سی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم عالم اسلام میں بہکے ہوئے کہے جائیں. اور مسلمان بار بار ہم کو یہ دھمکی دیں کہ کیوں نہ تمہیں اسلام سے نکال باہر کیا جائے، جیسے اسلام کے جملہ حقوق ان علماء اسلام کے نام رجسٹرڈ ہو چکے ہیں کہ جس کو چاہیں اس کو اسلام میں رہنے دیں، اور جس کو چاہیں وہ اس کو اسلام سے کان پکڑ کے نکال دیں. غور طلب بات ہے. میں نے کل اسی لیے آپ کی خدمت میں
تاریخ اسلام کی کچھ جھلکیاں پیش کرنی شروع میں، جس سے اس بات کا اندازہ ہو کہ ہم عالم اسلام میں جو دامن اہل بیت کے سائے میں پناہ لیے ہیں، یہ کون سی بری بات ہے؟ خالی مجھے اتنا معلوم کرنا ہے، کیا بات ہے اس کے اندر، کیا خرابی ہے اس کے اندر؟ کیا فقہی اختلاف عالم اسلام میں نہیں ہے؟ 4 فقہ ہیں عالم اسلام میں، 4 اسکول آف تھیالوجی ہیں جو چاروں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ فقہ حنفی فقہ مالکی سے الگ ہے۔ اگر فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں فرق نہیں ہے تو یہ 2 نام کیوں ہیں، ایک ہی نام کیوں نہیں ہے؟ فقہ شافعی ان دونوں فقہوں سے الگ ہے، اور اگر الگ نہیں ہے تو تیسرا نام کیوں دیا گیا؟ فقہ حنبلی ان تینوں فقہوں سے الگ ہے، اور اگر الگ نہیں ہے تو یہ چوتھا نام کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں مسلک فقہ کے الگ الگ ہیں، فرق ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ فرق اجتہادی فرق ہے۔ ان کے اجتہاد نے ان کو ادھر لے گیا تو انہوں نے ویسا فتویٰ دیا، ان کے اجتہاد ان کو ادھر لے گیا تو انہوں نے ویسا فتویٰ دیا۔ اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چاہے مسلمان فقہ حنفی پر عمل کرے، چاہے فقہ مالکی پر عمل کرے، چاہے فقہ شافعی پر عمل کرے، چاہے فقہ حنبلی پر عمل کرے، اس کو نجات ہوگی۔ ٹھیک ہے، بڑے اچھے کھلے دل کا ثبوت دیا، ہمیں اس سے خوشی ہے کہ عالم اسلام نے اس موقع کے اوپر وسعت قلب کا ثبوت دیا کہ کسی فقہ پر بھی عمل کرے نجات ہوگی۔ لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہ آئی کہ ان چاروں فقہوں میں سے کسی ایک پر عمل کرے تو نجات پا جائے، فقہ جعفری پر عمل کرے تو گمراہ ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو وہ دروازہ بھی نہیں چھوڑا جہاں قرآن آیا تھا، ہم نے تو وہ گھر بھی نہیں چھوڑا جہاں دین آیا تھا، ہم نے تو اسی کو منتخب کیا رہنمائی کے لیے جس کا گوشت پوست خون رنگ نسل سب رسول کے خاندان سے تھی۔ تو جب ہم گھر چھوڑ کے نہیں گئے تو ہم گمراہ کیسے ہو گئے؟ یعنی اگر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کو حق پہنچتا ہے اس بات کا کہ وہ توضیح حدیث رسول کریں، وہ تشریح قرآن کریں، وہ مقصد پروردگار بیان کریں، وہ احکام اسلامی کی وضاحت کریں، تو امام جعفر صادق نے کون سی ایسی خطا کی ہے کہ ان کو روک دیا جائے حق بیان کرنے سے؟ صلوات بھیجنے محمد۔ یہ معاملہ غور طلب ہے کہ نہیں ہے؟ آخر آپ کبھی اپنے دماغ میں سوچیں یہ بات کہ یہ عالم اسلام نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی کہ نہیں کی، کہ ہم فقہ جعفری کے اوپر اگر عمل کریں تو ہم گمراہ ہیں۔ آپ جس فقہ پر چاہے عمل کریں، آپ صراط مستقیم پر ہیں، تو آپ صراط مستقیم پر ہیں چاہے جس فقہ پر عمل کریں۔ ہم بہکے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا الزام ہم پر ہے، سنیے عزیزوں، میں بالکل ہلکی پھلکی باتیں پڑھتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، لیکن بعض وقت میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ میری آواز، کیونکہ اب زمانہ آگے بڑھ گیا، پہلے مجلس ہوتی تھی اور ختم ہو جاتی تھی، پھر آڈیو ایجاد ہوا، آواز محفوظ رہ گئی، ویڈیو ایجاد ہوا، تصویر محفوظ ہو گئی، اب یہ مجلس کتاب کی شکل اختیار کر گئی۔ یعنی جیسے آدمی مر جاتا ہے کتاب رہ جاتی ہے، ویسے ہی مجلس کی بات ہے کہ پڑھنے والا نہ رہے لیکن اس کا آڈیو ویڈیو جو ہے وہ رہ جائے گا۔ تو عمدہ بات بھی ہے یہ اور خراب بات بھی ہے۔
اگر کوئی بات غلط زبان سے نکل گئی تو اگر مجلس ہوا میں اڑ گئی تو کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن آڈیو ویڈیو ہے تو ان کا صاحب آپ نے پڑھی تھی، دیکھیے آپ. تو یہ ذرا سا یہ پہلو اس میں خطرناک بھی ہے، لیکن ایک پہلو اچھا بھی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے اس کا موقع نہیں مل پاتا کہ میں کچھ تحریریں چھوڑ کے جاؤں تو میرا دل چاہتا ہے میں کچھ ایسی تقریریں ضرور چھوڑ جاؤں جو بعد میں کم از کم اگر کتاب کا کام نہ کریں تو سیناپسس کا کام تو ضرور کریں. میرے بعد ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم سوائے ائمہ اہل بیت کے دوسروں سے حدیث نہیں لیتے. یہ ہماری خطا بتائی جاتی ہے کہ صاحب یہ فرقہ اس لیے بگڑا ہوا ہے، خراب ہے کہ ان کی یہاں تو بس صرف ان کے اپنے اماموں سے حدیث لیتے ہیں، دوسروں سے نہیں لیتے یہ حدیث، اور ائمہ اہل بیت کے سوا کسی کو یہ معتبر نہیں مانتے. دیکھیے معتبر ماننے نہ ماننے کی بات جانے دیجئے، لیکن ہم کیوں دوسروں سے حدیث نہیں لیتے اس کی بات آپ ہم سے سن لیجئے. ہم اس لیے دوسروں سے حدیث نہیں لیتے کہ آپ کو اپنی حدیثوں پر خود اعتبار نہیں ہے، تو ہم آپ کی حدیثوں پر کیسے اعتبار کریں. دوسری بات یہ ہے کہ حدیثوں میں جو صحابہ رسول کے پاس 22 برس 23 برس رہے، ان سے جو حدیثیں نقل ہوئیں 15 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، 30 ہیں، 50 ہیں، اور جو صحابہ 2-2.5 برس رسول کے پاس رہے ان سے 5000 سے زیادہ حدیثیں نقل ہوئیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئیں اتنی حدیثیں؟ غور طلب بات ہے نا، یہ چیز ہمارے دل میں کھٹکا پیدا کرتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسے 5000 حدیثیں ان سے نقل ہو گئیں؟ ازواج رسول مائیں ہیں بہترین، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، معاذ اللہ الزام ہے کہ ان کو نہیں مانتے. نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ ماں ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری ماں ہے، ہم ماں مانتے. قرآن کہتا ہے کہ ماں ہے، ہم ماں مانتے. نہ مانے تو ہم کافر منکر قرآن. مگر مائیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. دیکھیے، ایک وہ ماں ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہے آدمی، اس کا ہر حکم ماننا واجب ہے. ایک ماں ہے باپ کی بیوی. باپ کی بیوی ماں تو ہے مگر بس آنر ہے اس کا یہ کہ وہ ماں ہے، ابھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہر حکم آپ بجا لاتے جائیے. یہ سمجھ لیجئے معاملے کو. ہاں یہ معاملہ سمجھ لیجئے، باپ کی زوجہ ہے، ماں ہے بس، لیکن ویسی ماں نہیں ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہوں آپ. اس کا حکم ماننا ضروری ہے، اس کا ہر حکم ماننا فرض نہیں ہے آپ پر. ماں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. خیر یہ مسئلہ تو الگ ہے، یہ چھیڑنا نہیں مجھے اس وقت. میں تو یہ کہتا ہوں کہ امہات مومنین کسی سے 3 روایتیں، کسی سے 4 روایتیں، کسی سے 7 روایتیں، کسی سے 9 روایتیں. تو ایک ایوریج سمجھ میں آیا نا کہ بھئی 10-20 کے اندر روایتیں ہیں. تو اب میکسیمم اگر ہو فیگر، کوئی سپر انٹیلیجنٹ ہو، ایکسٹرا آرڈینری معلومات ہوں اس کے، تو جو بھائی 1 سے 3، 1 سے 5، 1 سے 8، 1 سے 10، 1 سے 12 کی سے 50 ہو جائیں، تو غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری 100 ہو جائیں. عام مرویات کی تعداد جو ہے وہ تو 10 سے اوپر نہیں جا رہی ہے، اور ایک جگہ 5000 سے ایکسیڈ کر رہی ہے. یہ اتنا ڈفرنس جو ہے یہ پریشان کرتا ہے کہ اتنا ڈفرنس کیوں ہے. اب
دوسری بات کہ مانتے کیوں نہیں؟ ارشاد کو مانتے کیوں نہیں؟ مانے کیسے؟ اس لیے کہ جن سے 5000 سے زیادہ کی تعداد ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت ان سے حضور کا رشتہ ہوا ان کی عمر مبارک بہت کم تھی۔ 9 برس کی بچی سے ہم روایت کیسے لے لیں؟ خدا جانے بھول گئی ہو، خدا جانے یاد نہ رہا ہو۔ اب یہ نہ کہیے کہ معاذ اللہ ایسے بڑے گھرانے میں تم عمر کا سوال اٹھاتے ہو، ہم تو ہرگز نہ اٹھاتے، یہ فکر بھی آپ ہی کی دی ہوئی ہے، ہم تو کبھی نہ اٹھاتے، یہ فکر بھی آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ اگر 33 برس کے علی خلافت کے لیے کمسن ہیں تو 9 برس کی اماں حدیث لینے کے لیے زندہ کہاں سے آئے؟ محمد یہ مناظرانہ بحث نہیں ہے۔ دیکھیے ایک طریقہ یہ ایجاد ہو گیا ہے کہ بیان کے وزن کو ہلکا کیا جاتا ہے، مناظرہ ہے، یہ اکیڈمک بات ہے، یہ علمی بات ہے، اس کو آئیے ہم آپ کو اس کو اس طرح سمجھیے کہ بھائی ہم کیسے اس بات کے اوپر مطمئن ہوں۔ یہ فرق جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے یہ ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہم کیسے لے لیں حدیثیں، جبکہ خود علماء اسلام بعد میں یہ سوچ رہے ہیں کہ سچی حدیثوں میں جھوٹی حدیثیں شامل ہو گئی ہیں، اور بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو مناسب نہیں ہیں، جو ٹھیک نہیں ہیں، جو ادھر ادھر کی چیزیں ہیں جو اسلام میں شامل کر دی گئی ہیں۔ تو جب ادھر ادھر کی چیزیں اسلام میں شامل کر دی گئی ہیں تو کس نے شامل کی ہیں؟ تو ہم یہ نہیں کہتے، ہم بزرگان اسلام کو برا نہیں کہتے کہ انہوں نے رسول کی طرف غلط بات کہی، نہیں، ان کے نام سے منسوب کر کے دوسروں نے کہہ دیا ہوگا، ہم ان کو نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کام کیا، نہیں، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ہم ان کی طرف سے بدظن نہیں، ہم نے، آپ نے، اس نے، اس نے، ان کا نام بیچ میں رکھ کے اپنی بات کہہ دی، اور دنیا میں وہ باتیں رائج ہو گئیں، وہ حدیثیں معتبر مان لی گئیں، وہ حدیثیں سچی ہو گئیں، وہ حدیثیں کتابوں میں آ گئیں، اور جب وہ کتابوں میں آ گئیں تو کچھ ایسی اخلاق سوز باتیں ہیں اس کے اندر کہ جس کے نتیجے میں نہ شان رسالت محفوظ ہے نہ شان پروردگار محفوظ ہے۔ جب اس کے اندر وہ تماشے دیکھنے میں آتے ہوں، وہ چیزیں یکجا ہوتی ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، عرش ان کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، پنڈلی کے اوپر نمرود کے تیر کا زخم ہے، اور جب سے اب تک اچھا بھی نہ ہوا۔ کاش اس دنیا میں آ جاتا اللہ، اینٹی بائیوٹک ایسے ایسے ایجاد ہو چکے ہیں کہ 4 دن میں زخم اچھا ہو جاتا۔ اب یہ حدیثیں جو ہیں، یہ حدیثیں کدھر لے جائیں گی مسلمانوں کو؟ ان کی فکر کو کہاں پہنچائیں گی؟ ان کے دماغ کو کہاں پہنچائیں گی؟ اور قیامت کے دن خدا جہنم میں جھونکنا شروع کرے گا لوگوں کو، اور جہنم سے پوچھتا جائے گا تیرا پیٹ بھرا؟ تو کہے گا نہیں بھرا، نہیں معبود، پیٹ بھرا، نہیں معبود، یہاں تک کہ جہنم تو مانگتا ہی رہ جائے گا، اور وہاں کوئی رہے گا نہیں، سب سناٹا، تو وہی پیر رکھ دے گا اپنا، اور جیسے ہی پیر رکھے گا ویسے ہی جہنم کہے گا ہاں معبود اب شکم سے ہو گیا، بالکل پیٹ بھر گیا۔ ارے خدا سمجھے ان جھوٹی حدیثیں کرنے والوں سے جنہوں نے جہنم کو اپنا پیٹ سمجھا ہے کہ جب تک مال خدا نہیں کھائیں گے نہیں بھرے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔
سوال یہ ہے کہ آنکھوں پٹی باندھ کے اگر ہم مسلمان ہیں تب تو بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ پڑھ لکھ کے مسلمان ہو تو بڑی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، کدھر جائے، کیا کرے کیا نہ کرے، کدھر جائے عالم اسلام میں۔ اور آگے بڑھیے، رسول آتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی۔ ان کی ضد ہے کہ بے پڑھے لکھے تھے۔ وہاں یہ ہے کہ تمہیں نہ خلق کرتا تو افلاک کو نہ خلق کرتا، یہاں یہ ہے کہ 40 برس کے سن تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ وہاں یہ ہے کہ میں نبی تھا اور آدم آب و گل کے درمیان تھے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اور آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ یہاں یہ ہے کہ 40 برس کے سن میں جب جبرائیل سے ملاقات ہوئی تو ڈر کے بھاگے، فرشتے کو دیکھا اور ڈرے وہاں سے، اور ڈر کے بھاگے تو کانپ رہے تھے، تھر تھرا رہے تھے۔ بیوی کے پاس آئے تو کہنے لگے سملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے کہ میں ڈر گیا ہوں۔ وہ چادر وادر اڑا کے گئیں اپنے بھائی کے پاس، کزن، سگے بھائی نہیں، کزن برادر تھے، ان کے پاس گئیں اور ان کو علم تورات و انجیل پڑھے ہوئے تھے، وہ تورات و انجیل پڑھے ہوئے تھے، لہذا ہر معاملے میں لوگ ان کے پاس جاتے تھے، اس لیے پڑھے لکھے آدمی تھے۔ جی ہاں، پڑھے لکھے تھے تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے، تو وہ بھی گئیں تو کہنے لگی بھیا میرا شوہر ڈر گیا ہے، ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، اس نے دیکھا ایسا ایسا، پہاڑ پر ایسا ایسا آدمی دکھائی دیا اس کو، کچھ کرو اس کے لیے، وہ گھبرایا ہوا ہے۔ ان کا بہن مبارک ہو، یہ ناموس اکبر ہے جو تمہارے شوہر کے پاس آیا تھا، یہ موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، عیسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، تمہارے شوہر کو نبوت مل رہی ہے۔ وہ وہاں سے خوشی خوشی آئے، ارے کیا ڈرے پڑے ہو، تم نبی بننے والے ہو۔ کیا ٹہلے بیٹھے ہوئے ہو گھر میں؟ توبہ سوچئے، یہ حدیثیں ہیں۔ تو میاں ہو سکتا ہے کہ 1400 برس پہلے کے 1200 برس پہلے کے بھولے بھالے مسلمان خوش ہو جاتے ہوں، جھوم لیتے ہوں، ہماری طبیعت تو بغاوت کرنے لگتی ہے، ہم تو جتنے مسلمان ہیں اتنے بھی نہ رہ جائیں گے۔ ہماری طبیعت تو صاحب ایسی حدیثوں سے الجھنے لگتی ہے کہ بھیا اگر یہی سب گورکھ دھندا ہے تو میاں خود سلام، کوئی دوسرا گھر دیکھیں جا کے۔ اس میں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کچھ۔ اور بیوی نے کہا ارے ڈرو نہیں، میرا بھائی بہت قابل ہے، وہ تورات و انجیل پڑھے ہوئے ہے، وہ سب جانتا ہے، تم دل میں خیال نہ لاؤ کچھ، جاؤ وہاں پھر جاؤ، نبوت ملنے والی ہے تمہیں۔ اب دل کڑا کر کے پھر گئے کہ پھر دکھائی دیا 2-4 دن کے بعد وہی۔ تو اب کی یہ ہوا کہ بھاگے نہیں، ایک دفعہ صلوات بھیج دیجیے آپ۔ صحیح نا؟ ہمارے دیگر بعد بلند صلوات۔ آ جائیں گے۔ آپ لوگ صلوات بھیجتے رہیے، دیکھیے ہمارے دیگر بعد بلند صلوات بھی آ جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ حضرات سب مل کے صلوات بھیج دیں محمد وآلہ۔ تو وہ انہوں نے کہا پھر جایا کرو وہاں، وہ ملے گا، اور پھر جانے لگے سب، اور وہاں ایک دن پھر وہ ملا، تب دل ذرا قوی ہو گیا تھا، مضبوط ہو گیا تھا دل، تو بھاگے نہیں۔ انہوں نے پکڑا
اب کیوں اس نے پکڑ لیا، بھاگنے نہیں دیا؟ سوچیے، واللہ خدا کی قسم سوچیے، یہ مرسل اعظم کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے جو 1,24,000 سے اونچا ہے، یہ اس کی شان ہے جو سبب تخلیق کائنات ہے۔ تو جب سب سے اونچے کی یہ شان ہے تو چھوٹے چھوٹوں کی کیا شان ہوگی؟ آپ حساب سے بتائیے جی۔ اس نے پکڑ لیا آپ کی، پکڑ کے اس نے کہا اقرا، پڑھو پڑھو۔ اس نے کہا میں پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں، پڑھوں کہاں سے؟ کہ نہیں پڑھو۔ اس کو دنیا دلیل میں پیش کرتی ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے اس اللہ کے نام کی مدد سے پڑھو کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ اس کو دنیا جہالت رسول کی دلیل میں پیش کرتی ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جبرائیل نے کہا پڑھو۔ ہم اسی کو علم کی دلیل میں پیش کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کو معلوم ہے جاہل ہے کہ آپ اخبار دے کے کہیں گے پڑھو کیا چھپا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ کس سے کہیں گے پڑھو؟ جو پڑھ سکتا ہے اسی سے تو کہیں گے دیکھیے پڑھیے کیا ہوا آج، یا جاہل کو اخبار دے کے کہیں گے پڑھو؟ توجہ سے، کس سے کہتے ہیں پڑھو؟ جاہل سے کہتے ہیں پڑھو یا عالم سے کہتے ہیں پڑھو؟ آپ جانتے ہیں کہ اطہر صاحب پڑھے ہوئے ہیں، تو اب جو ہم آپ سے ملنے آئے، ہم نے کہا لیجئے پڑھیے، دیکھیے کیا تازہ خبر چھپی ہے آج، دیکھیے یہ نیا فلاں معاملہ ہوا، پڑھیے، دیکھیے دلی میں کیا ہوا، پڑھیے ذرا، دیکھیے کراچی میں کیا ہوا، پڑھیے ذرا۔ اور نوکر آپ کا بالکل جاہل انگوٹھا لگاتا ہے، اسے آپ کیا کہیں گے پڑھیے؟ اور اس کو تو سنائیں گے، پڑھوائیں گے کیا؟ اس کو پڑھوائیں گے کیا؟ اس کو تو سنائیں گے۔ مگر صاحب یہ حدیثیں تب پڑھو، ان کا میں پڑھا ہی نہیں ہوں، پڑھوں کہاں سے؟ نہیں پڑھو، میں نہیں پڑھا ہوں بھائی، کہاں سے پڑھوں؟ نہیں پڑھو۔ اور اسی کشمکش میں جناب اس نے پٹخ دیا اور گرا دیا، اور گرا کے اس نے سینہ چیرا، اور سینہ چیر کے دل نکالا۔ جی یہ سب سے بڑا رسول ہے، یہ تاریخی واقعہ ہے، یہ انشراح صدر کہلاتا ہے، یہ شرح صدر ہو رہا ہے، سینہ کشادہ ہو رہا ہے، دل نکالا، دل کو چیرا۔ جی یہ ہارٹ سرجری ہے، اوپن ہارٹ سرجری، 1400 برس پہلے۔ جی اور اس میں سے کچھ کالی سی چیز نکال کے پھینکی، اور اپنے ساتھ کوئی چمکتی بھی شے لایا تھا وہ اس میں رکھی، اور دل بند کر کے فٹ کیا، اور سینہ ٹھیک کر دیا بالکل۔ جاؤ اب تم ہو گئے ٹھیک۔ انہوں نے کہا وہ جو کالی شے نکالی وہ نقطہ کفر تھا، اور وہ جو چمکتی بھی شے رکھی وہ نور ایمان تھا۔ اچھا تو مرسل اعظم کے دل میں بھی تھا نقطہ کفر، یہ نہ جانے کس نقطہ کفر کی دین ہے روایتیں ہیں۔ دیکھیے اسلام میں کیا کیا روایتیں، کس نقطہ کفر کی دین ہے روایتیں۔ اچھا چلو ہو گیا آپریشن، نکل گیا نقطہ کفر، اب تو نہیں ہے، الحمدللہ اب نہیں ہے، تو ایک ہی کا تو آپریشن ہوا، بقیہ تو امت کے دل میں رہ گیا۔ پھر رسول ہی کا تو سینہ صاف کیا گیا، بقیہ کسی کے تو آپریشن ہوا نہیں، تو بقیہ سب کے دل میں رہ گیا۔ تو اب ان کی نسل جو چلے گی وہ نقطہ کفر والی نہ ہوگی۔ صلوات بر محمد۔ کیوں صاحب؟ فرمائیے۔
کیا ارشاد ہوتا ہے؟ یہ حدیثیں مان لیں، ان پر ایمان لے آئیں، یہ مرسل اعظم کی شان ہے، یہ 1,24,000 سے جو اونچا ہو اس کی شان ہے، یہ ختمی مرتبت کی شان ہے۔ اب مجھے بتائیے، معراج پر گئے، ایک ہلڑ مچا ہوا ہے، جسم گیا کہ روح گئی، کیوں کر گئے، کیا گئے، وہ ہنگامے ہیں خدا کی قسم کہ معراج کے تو سب قائل ہیں، مگر نہ جانے کیسے معراج کے قائل ہیں۔ اکثر تو کہتے ہیں جی خالی روح گئی تھی، جسم گیا ہی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد دوسرے اس کے بعد پیدا ہوئے ان سے زیادہ تگڑے علماء کہنے لگے نہیں، جب گئے ہیں تو تقسیم ہوتا گیا تھا جسم، جتنا جوہر خاک تھا وہ یہیں رہ گیا، جتنا جوہر ہوا تھا وہ قرائے ہوا میں رہ گیا، جتنا جوہر آب تھا وہ قرائے آب میں رہ گیا، جتنا جوہر نار تھا وہ قرائے نار میں رہ گیا، پھر روح مجرد گئی۔ یعنی یوں رسول کی تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا رسول کو۔ جی سنیے، یہ معراج ہے، یہ بے شک یہ معراج۔ اور شاید آپ نے بھی چھپے دیکھی ہو کبھی 27 رجب کو یہ حدیث ضرور دیکھی ہوگی، میں نے تو دیکھی ہے، اخباروں تک میں چھپتی ہے، اخباروں تک میں، کتابوں کی بات جانے دیجیے، اخباروں میں چھپتی ہے کہ حضور گئے اللہ میاں کے پاس، وہاں سے نماز لے آئے، راستے میں حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، راستے میں حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کیا لائے؟ ان کا ہماری امت پر نماز فرض ہوئی، کہنے لگے کتنی؟ ان کا 100 رکعت۔ ارے ان کا غضب ہو جائے گا، مر جائے گی امت، تمہاری نہیں پڑھ پائے گی، جاؤ جاؤ واپس جاؤ، اللہ سے کہو گھٹائے۔ یہ پھر چلے گئے واپس۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اخبار میں چھپے دیکھا ہے، پھر گئے واپس، کہنے لگے یا اللہ بہت ہے، ٹو مچ ہے، اتنی نہیں پڑھ پائے گی امت۔ ان کا جاؤ 50% کم کر دی، 50 رکعت رہ گئی۔ پھر آئے، ان کا کیا ہوا؟ کہنے کے 50 ہو رہ گئی۔ ارے ان کا 50 بھی نہیں پڑھ پائے گی بھائی، کیا کیسی باتیں کرتے ہو تم، نہیں پڑھ پائیں گے، جاؤ اور کم کراؤ۔ وہ صاحب پھر گئے، اب کی 25 رہ گئی۔ پھر آئے، ان کا کیا ہوا؟ کہا 25 رہ گئی۔ خیر صاحب وہ کہنے کے بھائی 25 بھی رہتا ہے، تم جاؤ، 25 بھی نہیں پڑھ پائے گی تمہاری امت، جاؤ تم، یہ بہت ہے۔ پھر گئے، ان نہ جانے کس ترکیب سے 17 رہی، سمجھے آپ؟ بہرحال وہ 17 رہی تو وہ آئے، کہنے کے 17 تک ہو گیا ہے معاملہ، ان کا یہ بھی زیادہ ہے، اب بھی اور کم کراؤ۔ ان کا اب مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے 17 رکعت نماز۔ کیوں صاحب؟ عقیدہ یوں کر کے مان لیجئے تو بہت ٹھیک ہے، لیکن ہم تو اگر یہ حدیث صحیح ہے تو نہ ہم خدا کو مانیں گے نہ رسول کو، اس لیے کہ نہ خدا کو اتنا ہوش ہے کہ پبلک کتنی نماز پڑھ پائے گی، نہ رسول کو پتا ہے کہ ان میں طاقت کتنی ہے۔ وہ بھی اناڑی، یہ بھی نا تجربے کار، بیچ میں ایک ایکسپیرینس آدمی موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں جو نبوت کر چکے ہیں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، یہ حدیثیں اسلام میں، یہ مسلمانوں کی کتابوں میں، کہ جو دین بھیجنے والا ہے اس کو بھی کچھ عطا پتہ ہماری پوزیشن کا نہیں ہے، بالکل بولے کہ 100 رکعت اس نے ٹھوک دی۔ اور جو مرسل اعظم ہیں جن کی شریعت، وہ بھی بھولے بالکل بیچارے، انہیں بھی نہیں پتا کہ لوگ پڑھ پائیں گے نہیں، چونکہ موسیٰ نبوت کیے ہوئے ہیں اور تجربے کار آدمی ہیں، لہذا وہ تجربے کی بنیاد پر بتا رہے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ امت اتنا نہیں کر پائے گی، اس کو کم کرواؤ۔ کیوں صاحب؟ اب اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ یہودی فکر والی روایتیں ہیں، کیا بات ہے یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ سوچئے کہ یہ اس طرح کی روایتیں جو عالم اسلام میں آتی ہیں،
روزانہ سورج شیطان کے سینگوں کے پیچھے سے نکلتا ہے. کیا ہے؟ ہاں شیطان کے سینگ ہیں جن کے پیچھے سے نکلتا ہے. نہ جانے کون سا شیطان ہے جو دن بھر سینگ مارا پھر کرتا ہے ہر ایک کو. اس طرح کی روایتیں جو ہیں ان کو ہم کہاں تک مانیں اور اس کے اوپر کتنا بھروسہ کریں اور اس کو کتنا صداقت کے اوپر مبنی سمجھیں. عزیزان گرامی، تو اب ایسے حالات میں ہم مجبور ہوتے ہیں کوئی ایسا در ڈھونڈنے کے لیے اور کوئی ایسا گھر ڈھونڈنے کے لیے اور کوئی ایسا علمی ذمہ دار ڈھونڈنے کے لیے جہاں کے اوپر یہ تمام باتیں نہ ہوں، جہاں یہ تمام ذہن میں ہمارے الجھنیں نہ آئیں. تو جب ہم نے ڈھونڈا اور تلاش کیا تو ہم کو ائمہ اہل بیت ملے. صلوات بھیجنے محمد. جہاں کے اوپر یہ مسائل نہیں ہیں. اب جب ہم ان کی روایتیں پڑھتے ہیں تو دوسری مصیبت آتی ہے. اب یہ ناراضگی ہوتی ہے علی کو رسول سے بڑھائے دے رہے ہو، علی کو رسول سے بڑھائے دے رہے ہو، علی کو رسول سے بڑھائے دے رہے ہیں. علی کو رسول سے ہم نہیں بڑھاتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہو جاتی ہے. علی کو سنتے ہو ہمارے یہاں، رسول کو سنتے ہو اپنے یہاں. صلوات بھیجیں محمد. اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بڑھا دیا. اگر یہیں آ کے رسول کو سنا کرو تو کبھی یہ شکوہ نہ ہو کہ بڑھا دیا. یہ تو علی تو خدا سے بھی بڑھ جائیں گے اس حساب سے. وہ کالا سا موٹا سا جو عرش پر بیٹھا ہے اس سے تو نورانی علی کہیں اونچا دکھائی دیں گے. میں رسول کی بات نہیں، وہ کالے سے موٹے سے خدا سے تو آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے، وہ مکے کے رومال کی کسر ہے سر پہ باندھ لینے کی، سمجھے؟ تو وہ اس خدا سے تو خدا سے ہی بڑھ جائیں گے. لیکن اگر یہاں آپ آن کے سنیں تو یہاں آ کے سنیے ہماری کی تو سمجھ میں آئے گا کہ رسول کیا ہے، علی کیا ہے، خدا کیا ہے. ہم جب علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو ہمارا مجمع رسول سے دور نہیں ہوتا بلکہ اور قریب ہوتا ہے. ہم فضائل علی پڑھتے ہیں، مجمع کے دل میں معرفت رسول پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمارا مجمع یہ سوچتا ہے کہ جب وسیع ہے تو نبی کیا ہوگا. معاذ اللہ شان رسالت میں کمی نہیں ہوتی اس سے، بلکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا وسیع ہے، اس کا نبی کیا ہوگا. ہم سارے فضائل علی کے پڑھ کے، سارے فضائل علی کے پڑھ کے جب یہ پڑھتے ہیں کہ جنگ احد میں تلوار لیے ہوئے پروانہ وار علی بچانے کے لیے رسول کو گھوم رہے تھے، رسول کے گرد علی، تو اس سے عظمت رسول سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ جب ہم فضائل پڑھتے ہیں کہ انگشتری دی علی نے، تاج ولایت آیا، کہاں تھے علی؟ رسول کے پیچھے جماعت میں تھے. عظمت رسول واضح ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو صاحب ہوتی ہے کہ نہیں واضح ہوتی ہے؟ تو ہمارے یہاں جب ہم علی کو پڑھتے ہیں، فضائل علی پڑھتے ہیں، تو بحمدللہ ایک بچہ بھی ہمارا شان رسالت سے دور نہیں جاتا، بلکہ اس کے دل میں نقش عظمت رسالت اور جلی ہوتا ہے. اور جب نقش عظمت رسالت جلی ہوتا ہے تو معاذ اللہ وہ جوش محبت علی و رسول میں مشرک نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا ایمان قوی ہوتا ہے کہ ایسا وسیع اور ایسا نبی جس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کا خدا کیسا ہو. تو توحید کا عقیدہ جو ہے وہ اور واضح ہوتا ہے، اور عقیدہ توحید جو ہے وہ قلب کے اندر جاگزیں ہوتا ہے.
کہ جب علی سجدے میں ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں اور اس طرح رو رہے ہیں کہ سننے والے تڑپ جاتے ہیں اور دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ روح مبارک جس میں اقدس سے مفارقت کر گئی، تو اس خدا کی عظمت کا تصور عزیزان گرامی یہ خالی پبلک کو دھوکہ دینے کی باتیں ہیں کہ علی علی کرتے ہیں مشرک ہو جائیں گے. ہم ان سے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، جہاں اندر نقطہ کفر ہے وہ ہو جائیں گے مشرک. علی کی خدا پرستی سے ایمان تقویت پاتے ہیں. شیخ الرئیس سے کسی نے پوچھا کہ تو نے خدا کو کیسے مانا؟ زبردست اسکالر تھا شیخ ابو علی سینا، آج تک اس کی علم کی دھوم ہے دنیا میں. اس اسکالر سے کسی نے پوچھا تو نے خدا کو کیسے مانا؟ کہا واہ جب سوال کر رہے ہو کیسے مانا؟ میں اس لیے مانا کہ جب علی جیسا عالم مانتا ہے تو میں کیا شے ہوں. تو معلوم ہوا کہ علی کی ذات معرفت رب کا آئینہ ہے. علی کا جمال دیکھ کے خدا سمجھ میں آتا ہے، علی کا کمال دیکھ کے معرفت رب میں اضافہ ہوتا ہے. شرک تھوڑی پیدا ہوتا ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے. بھیا ویسے تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کعبے میں جا کے بھی لوگ جوتے چورا لاتے ہیں، اس کی بات تو الگ ہی ہے. اس کی بات تو الگ ہی ہے. یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اچھی سے اچھی جگہ آپ کو خراب سے خراب آدمی ملیں گے، تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. لیکن یہ کہ مولا علی کے ذریعے سے ہمیں معرفت ملتی ہے، سرور کائنات ان کے ذریعے سے ہمیں معرفت ملتی ہے. اب رہ گیا یہ کہ ایک یہ اعتراض جو ہے اچھے اچھوں کو ہے، اور میں سب کو پہچانے ہوئے بھی ہوں اور تاکے ہوئے بھی ہوں. ہاں چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، یہ واضح رہے. پہچانے ہوئے بھی ہوں اور تاکے ہوئے بھی ہوں. کہ علی علی اور کچھ نہیں. علی کے اندر سب چھپا ہوا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. ایک لڑکا جو آپ کے دوست کا لڑکا تھا یا آپ کا عزیز تھا، بہرحال آپ نے بلایا تھا اسے دبئی. یہ ایم اے پاس ہے، اس نے ایم اے پاس کیا ہے، یہ فرسٹ ڈویژن ایم اے کیا ہے اس نے. اب کی اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، ٹاپر ہے یونیورسٹی کا. اس نے ایم اے میں سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. 100 دفعہ کہا آپ نے، جس سے ملایا مجلس میں، کہیں لے جا کے کسی کی دکان پر، کسی کے آفس میں، کسی جگہ نظر میں کہیں، کہ یہ ہمارے دوست کا لڑکا ہے، ہم نے دبئی بلایا ہے، کہیں کام وام لگوائیں گے اس کا. یہ ایم اے پاس ہے ماشاءاللہ، ایم اے پاس ہے ماشاءاللہ، بہت تیز ہے ماشاءاللہ، ٹاپر ہے. ایم اے کیے جا رہے ہیں. اب کسی نے کہا جی آپ نے ایک دفعہ بھی نہ کہا یہ بی اے بھی تو پاس ہے، انہیں انٹرمیڈیٹ بھی تو کیا ہے. ان کا سخت نہ سمجھے، یہ تو سب کچھ پاس ہے. معلوم ہو گیا آپ کچھ بھی پاس نہیں ہے. اس لیے کہ بغیر انٹرمیڈیٹ کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہی نہیں ہوگا. پری یونیورسٹی اسٹیج جو ہے جب تک اس سے گزرے گا نہیں لڑکا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوگی گا نہیں. اور بغیر گریجویشن کیے ہوئے پوسٹ گریجویٹ میں ایڈمیشن ملے گا نہیں. تو جو ایم اے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ بات اس میں انڈر اسٹوڈ ہے، چھپی ہوئی ہے، کہ ضرور یہ گریجویٹ ہو چکا ہے، ضرور یہ پری یونیورسٹی اسٹیج سے گزر چکا ہے، ضرور اس نے اسکول اسٹیج میں تعلیم حاصل کر لی ہے، جبھی تو وہاں سے ہوتے 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 اس نے ماسٹرز ڈگری حاصل کی ہے. عزیزان گرامی، یہ علی ولی اللہ جو ہے اس کو جاہل دنیا سمجھتی نہیں. یہ تیسری منزل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. جب ادھر سے گزریں گے، جب تک ادھر سے گزر نہ جائیں، جب تک یہ علی ولی اللہ نہیں آتا ہے. تو عزیزان گرامی،
یہ عالم اسلام کی حدیثوں کا حال ہے جو میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے. ہم ایسی حدیثوں میں کہاں اسلام تلاش کریں اور ایسی حدیثوں میں کہاں سچائی تلاش کریں اور ایسی حدیثوں میں کہاں حقیقتیں تلاش کرنے جائیں؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو اپنے اوپر فرض کر لیا کہ ہم ائمہ اہل بیت سے حدیث لیں گے. اس لیے بتوجہ کیجیے گا، آج کا بیان اپنے آخری منزل کے اوپر آ رہا ہے. اس لیے کہ ان کو کوئی امام مانے یا نہ مانے، لیکن ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا علم، ان کا وقار، ان کی خدمت اسلامی کے سلسلے میں کسی دشمن کو بھی ان پر انگشت نمائی کا موقع نہ ملا پوری زندگی. ہم سے عالم اسلام اس لیے تو ناراض ہے، یہ باتیں میں اس لیے کان میں ڈالے جا رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں رہیں یہ باتیں. ہم سے عالم اسلام اس لیے تو ناراض ہے کہ آپ صرف ائمہ اہل بیت سے حدیثیں لیتے ہیں اور دوسرے بزرگان اسلام سے نہیں لیتے حدیثیں. لیکن اگر آپ سچے تھے تو کبھی اسماعیل بخاری سے بھی بگڑتے کہ انہوں نے قاتلان حسین سے تو حدیثیں لی مگر امام جعفر صادق سے حدیثیں نہیں لی. ان کے معیار اعتبار پر قاتلان حسین تو پورے اترے مگر امام جعفر صادق ان کے معیار پر پورے نہیں اترے. ہر امام کا جو لقب تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا اور ہر امام کا جو نام تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا. جب آپ کے سامنے لوگوں نے علم کی مسندیں سجائی تھیں اور دن و رات وہاں یہ ہوتا تھا کہ قال الصادق وانا اقول، صادق نے یہ کہا میں یہ کہتا ہوں، صادق نے یہ کہا میں یہ کہتا ہوں، شاید جان بوجھ کے یہ نام صادق رکھا گیا تھا. صادق کے معنی جانتے ہیں آپ کیا ہوتے ہیں؟ صادق کے معنی سچا. تو جو صادق کے مقابلے میں آئے وہ کیا ہوگا؟ اور جو صادق کو بھروسہ نہ کرے وہ کیا ہوگا؟ صلوات بھیجیں محمد. عزیزان گرامی، میں یہ چاہتا ہوں جیسا میں نے آغاز کلام میں کہا کہ اب ان مجلسوں کی حیثیت خالی اتنی نہیں رہ گئی ہے کہ مجلس تمام ہوئی آپ اپنے گھر چلے گئے. اب ان کی حیثیت میں فرق آ گیا ہے. اب یہ مجلسیں کتابیں بن گئی ہیں. اب یہ ویڈیو کیسٹ اور آڈیو کیسٹ جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ دبئی کی مجلس ہے، کل کو لکھنؤ میں کوئی سن رہا ہو یا کراچی میں کہیں سنی جا رہی ہو یا یو کے یا یو ایس اے یا افریقہ یا کسی دوسرے ملک میں کہیں پر لوگ اس کو سن رہے ہوں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے سن رہے ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ایک لفظ کو مائکروسکوپ سے دیکھ کے آپریشن کرنے والے بیٹھے سن رہے ہوں. سب باتیں ممکن ہیں. یہ جب کیسٹ بن گیا اور نکل گیا تو اب یہ کیا ضروری ہے کہ وہ آپ ہی کے ہاتھ میں جائے؟ کسی کے ہاتھ میں بھی جا سکتا ہے. تو میرا جو جذبہ ہے بخدا، اسی لیے میں ادھر ادھر آخر اب میں سوچتا ہوں اتنا زمانہ ہو گیا مجھے خود اس حسینیہ میں پہنچتے ہوئے، کافی مدت گزر گئی. آدمی کی زندگی کیا بھروسہ. کل کو کچھ چیزیں ہمارے بچوں کے ذہن میں پڑی رہ جائیں، کچھ ریفرنس اور کچھ اشارے کچھ ہنٹس میں دیتا جاؤں تاکہ کل کا کوئی کام کرنے والا، کوئی ریسرچ کرنے والا، کوئی پڑھنے لکھنے والا اس لائن کے اوپر اگر کام کرے اور ڈیولپ کرے اس کام کو
اس جھوٹی حدیثوں کے جیسے طوفان آ جاتا ہے، کہیں آندھی آتی ہے، تو بھلے آپ کے گھر کے دروازے بند ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گرد آپ کے گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ جھوٹی حدیثوں کے ریلے جو چلے تو بہت سی باتیں ہمارے فرقے میں بھی غلط مشہور ہو گئی ہیں۔ دیکھیے، سن لیجئے آپ، بہت سی باتیں ہمارے فرقے میں بھی غلط مشہور ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو چند نمونے سنا دوں۔ مثلا ابو طالب بہت غریب تھے، ان کے بچے بڑھ گئے تھے، یہ غلط مشہور ہو گیا ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں کے لوگوں نے، بہتوں نے اس کو مان لیا۔ حضرت عقیل نے مولا علی سے سوال کیا اور انہوں نے جلتا ہوا لوہا ان کے ہاتھ کے قریب کر دیا۔ جھوٹ سراسر، التہام اپنے یہاں بھی پڑھا جاتا ہے، غلط مشہور ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ یہ میں نہیں کہتا برائی میں پھنستے ہیں یا دشمنی میں پھنستے ہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ ایک روا روی میں پھنستے ہیں۔ جناب خدیجہ رسول اللہ سے 15 برس بڑی تھیں، غلط، جھوٹ، الزام، اپنے لوگ بھی بہت سے یہی سمجھتے ہیں۔ جی، رسول کی اور بیٹیاں بھی تھیں، کم سے کم ہمارے بر صغیر میں ایسا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن کہیں سمجھتے بھی ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ جناب شہربانو مثلا دوسرے دور میں آئیں اور انہوں نے عرض کیا امام حسین سے، وہ تیرے اپنوں نے بھی لکھ دیا یہ۔ اب یہ کیوں ہے، کیا ہے؟ یہ ایک سبجیکٹ ہے پورا جو ریلیٹڈ ہے اس بات سے کہ جھوٹی حدیثیں اور غلط پروپیگنڈے کا جو دور چلا اسلام میں، اس کے اندر اس آندھی کی کچھ گرد ہمارے گھر میں بھی آ گئی۔ تو گرد ہی صحیح، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ تحقیق کا ڈسٹر لے کے اس کو صاف کر دیا جائے؟ کیا یہ مناسب نہیں؟ انشاءاللہ یہ سبجیکٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو سنا دوں، اور آپ کو سنانے سے زیادہ میں چاہتا ہوں یہ ریکارڈ ہو جائے۔ دیکھیں، سننے والے تھوڑے سے ہیں، ریکارڈ رہے گا تو وہ رہے گا بات پر، وہ ریکارڈ ہو جائے تو انشاءاللہ کل سے میں یہ سبجیکٹ شروع کروں گا۔ 1-2 دن چلے گا، 1 دن میں یا 2 دن میں ختم ہوگا، لیکن یہ کہ یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ میں آ جائے، تاکہ کل کو کبھی مزید اس کے اوپر کوئی ریسرچ کرے، تحقیق کرے، پڑھے زیادہ، تو وہ اس کو اور زیادہ اجاگر کر کے اور زیادہ واضح کر کے، وہی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ کم سے کم میری تقریر اتنی ہو جائے کہ سیناپسس بن جائے، پھر ریسرچ کی عمارت اس کے اوپر بعد میں اٹھتی رہے گی۔ تو زندگی رہی انشاءاللہ تو کل سے میں یہ سبجیکٹ شروع کروں گا، اس لیے کہ وہ اسی سے متعلق ہے کہ جھوٹی حدیثوں کے انبار میں سچائی ہم کیسے تلاش کریں جب تک کسی صادق کا دامن ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، اور جب تک کسی معصوم کی رہنمائی نہ ہو، اس وقت تک ہم الجھ کے رہ جائیں گے دین کے معاملے میں، اور حقیقتیں ہمارے سامنے نہ آئیں گی۔ اور عزیزان گرامی، خدا کی قسم، یہ آل محمد کا فیض ہے جنہوں نے آفتاب روشن کیے ہیں ہدایت کے واسطے۔ اب کربلا کے آفتاب کی روشنی میں بھی اگر حق کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر اب نہیں سمجھ میں آتا۔ آخری دھمکی جو علماء اسلام ہم کو دیتے ہیں وہ جمہور امت کی ہوتی ہے۔ آخری دھمکی ہے، یہ سمجھیے، جمہور امت یہ مانتی ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔
جمہور امت کی ہماری نظر میں کوئی قیمت ہی نہیں. اس لیے کہ جو جمہور یزید جیسے ذلیل کے ہاتھ بک جائے، اما یزید کے ہاتھوں بکے ہوئے مال کی قیمت کیا؟ جمہور نے تو یزید کی بیعت بھی کر لی تھی، حاجیوں نے بھی کر لی تھی، حافظوں نے بھی کر لی تھی، قاریوں نے بھی کر لی تھی، صحابہ نے بھی کر لی تھی، تابعین نے بھی کر لی تھی، مکے والوں نے بھی کر لی تھی، مدینے والوں نے بھی کر لی تھی. تو اب جمہور کی قیمت کیا رہی؟ سیدہ کے لال کو چھوڑ کے ہندا کے لال کے ہاتھوں جو اپنے کو بیچ لے، پھر اس کی قیمت کیا ہے؟ پھر اس کی وقت کیا ہے؟ ہماری نظر میں تو انہی کی وقت ہے جو یزید کے ہاتھوں نہ بکے. وہ 72 صحیح مگر 72 صدیوں پر بھاری ہیں. ابھی تو 14 ہی صدیاں گزری ہیں، ابھی تو 14 ہی صدیاں گزری ہیں. وہ 72 صدیوں پر بھاری نکلیں گے جو حسین کا ساتھ چھوڑ کے نہ گئے. کجا وہ جنہوں نے ایمان بیچ بیچ کے یزید کے ہاتھوں میں بیعت کی، اور میں ان مکروہ ناموں سے بھی واقف ہوں جنہوں نے یزید کے پیروں میں بیعت کی. جی تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں، یہ میری شرافت ہے جو نام نہیں لیتا. بہت بڑے باپ کے بیٹے اور یزید کے پیروں پر بیعت کی، ہاتھوں کے بدلے. کجا وہ جو جان بچانے کے لیے یزید کے پیروں پر بیعت کریں، اور کجا وہ جس کا سر نیزے پر بلند ہو کے تلاوت قرآن کرے. حسین کے 72 ساتھی، میں نے کہا 72 صدیاں ہو تو ان پر بھاری. عاشور کی رات سب کو جمع کیا اور کہا میں نے تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھا لی، جہاں دل چاہے چلے جاؤ، مجھے کوئی شکوہ نہیں. اور سنو، تم گھبراؤ نہیں اس لشکر سے. جب مجھے اپنے درمیان پائے گا یہ اور تمہیں جاتے دیکھے گا تو دب دب کے راستے دے دے گا، اس لیے کہ اس کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا تمہارا جانا. تم چلے جاؤ. کیا کہنا اس رہبر کا جس کو تنہا اپنی ذات پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ تنہا کافی ہے دین کو بچانے کے لیے، اور کیا کہنا ان ناصروں کا جو موت کے مقابلے میں اتنے مطمئن ہیں کہ جانے پر تیار نہیں ہے، اور کیا کہنا اس غیرتدار آقا کا جو کہتا ہے میرا ساتھ چھوڑ دو، اور اس کے بعد بھی ان کی غیرت کو محفوظ رکھنے کے لیے چراغ بجھا دیتا ہے. کہ اگر تمہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جاتے شرم آ رہی ہے تو لو میں اندھیرا کیے دیتا ہوں، اب اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے چلے جاؤ. اندھیرے میں کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہ کوئی مجھے دیکھے گا، لیکن اندھیرا ہوا تو ایمان کی روشنی اور تیز ہوئی. جب حسین کے خیمے میں بظاہر اندھیرا چھایا تو ایمان کی مشلوں کی روشنی اور تیز ہو گئی، اور پہلی آواز جو گونجی وہ حبیب بن زہیر قین کی آواز تھی. صورت تو پہچانی نہیں جا رہی تھی اندھیرے میں، آواز سے شخصیتیں پہچانی جا رہی. زہیر قین بول رہے تھے سب سے پہلی تقریر، یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا حسین، اگر ہمارا جسم مہین مہین قینچیوں سے کاٹا جائے، دیکھیے یہ فصاحت عرب ہے، تلوار سے ٹکڑے ہونے میں وہ تکلیف کا احساس نہیں ہے جو مہین مہین قینچیوں سے کاٹے جانے میں ہے. کہتے ہیں اگر ہمارا جسم مہین مہین قینچیوں سے کاٹا جائے اور جلا دیا جائے اور خاک ہوا میں اڑا دی جائے اور پھر بنائے جائیں
اور پھر کاٹے جائیں اور پھر جلائے جائیں، یہاں تک کہ یہ عمل 70 دفعہ ہو، 70 دفعہ اس تکلیف کی موت آئے، اور جب 71ویں مرتبہ بنائے جائیں تو پوچھا جائے اب بتاؤ کس کا ساتھ دو گے، تو مولا پھر آپ کا ساتھ دیں، پھر آپ کا ساتھ دیں گے۔ اتنی تکلیف کی 70 موتیں برداشت کر کے جب 71ویں مرتبہ سوال ہو اب بتاؤ کس کا ساتھ دو گے، تو پھر آپ ہی کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لوگوں نے سنا، آواز سے پہچانا یہ زہیر قین بول رہے ہیں۔ جب تقریر تمام ہوئی دوسری آواز اٹھی، لوگوں نے پہچانا یہ حبیب نے مظاہر کی آواز تھی۔ گفتگو سے پرانے تعلقات کی خوشبو آ رہی تھی کہ اگر آپ کو چھوڑ کے آج چلے جائیں تو کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ حبیب کی تقریر تمام ہوئی، تیسری آواز ابھری، لوگوں نے پہچانا یہ مسلم ابن اوسجہ کی آواز تھی، جو کہہ رہے تھے مولا اے حسین یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، اگر کل موت نہ آئی تو 4 دن بعد آ جائے گی، اگر ہم حیات جاوید لے کے آتے، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا، کبھی نہ مرنا ہوتا، تو کل ہم آپ کے اوپر جان نثار کر دیتے، ہمیں آپ کے قدموں پر موت گوارا ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں چاہیے۔ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی لکھوا کے آئے ہوتے اور ہمیں کبھی نہ مرنا ہوتا، تب بھی کل ہم آپ کی نصرت میں جان دے دیتے، ہم اپنی زندگی ہمیشہ والی چھوڑ دیتے۔ لوگوں نے پہچانا یہ مسلم ابن اوسجہ کی آواز تھی، اور اس کے بعد ایک آواز اور گونجی، اور یہ غلاموں کا نمائندہ جون بول رہا تھا، اے ہمارے آقا اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو خدا کرے زندہ اپنے گھر نہ پہنچیں اور صحرا کے درندے ہمیں پھاڑ کے کھا جائیں، صحرا میں جو جانور آدمیوں کو پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، شیر وغیرہ، وہ ہم کو پھاڑ کیٹ کے کھا جائیں، ہمیں زندہ اپنے گھر جانا نصیب نہ ہو۔ یعنی آپ سمجھے یہ بڑی گہری بات تھی جو کہی، یعنی اگر آپ کی نصرت میں موت نہ آئے تو خدا کرے ہمیں ایسی ذلت و گمنامی کی موت نصیب ہو کہ جس کا کوئی رونے والا نہ ہو۔ بھئی جنگل میں جانور کسی کو چیر پھاڑ کے کھا گیا تو کون اس کا پوچھنے والا، کون اس کا رونے والا، کیا اس موت کا انجام؟ اور جب یہ بھی بول چکے تو 1 منٹ کی خاموشی چھائی، اور اس کے بعد ایک آواز جذبات میں ڈوبی ہوئی ابھری، اور ایسا لگا جیسے سارے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا اے ہمارے سید و آقا، اے ہمارے مولا، ہم آپ کی گودیوں کے پالے ہیں، ہم آپ کے گودیوں کے کھلائے ہیں، کیا آپ ہم سے یہ سوچتے ہیں کہ ہم مصیبت کے وقت میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ خدا کی قسم ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو مصیبت کے وقت میں چھوڑ کے اپنی جان بچا کے چلے جائیں۔ اور لوگوں نے پہچانا کہ یہ آواز بنی ہاشم کے نمائندے حضرت ابو الفضل عباس کی آواز تھی، جو بنی ہاشم کی طرف سے حسین کو اپنی نصرت کا یقین دلا رہے تھے۔ اے لیجیے عاشورے کی رات تمام ہوئی، چاہنے والوں نے نصرت کا یقین دلایا اور سویرے جتنا کہا تھا اس سے زیادہ کر دکھایا، مگر اثر آتے آتے سارا قافلہ چلا گیا تھا، میر کارواں اکیلا رہ گیا تھا۔ آواز دے رہے تھے میرے شیروں، ارے میرے بہادروں، ارے میرے چاہنے والوں کہاں چلے گئے؟ جواب لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔